پیش خدمت ہے مشہور بنگالی گینگ۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک گروہ کے بارے میں ہے جو بنگالی ڈاکوؤں کے گروہ کے نام سے لاہور بھر میں مشہور تھا۔ یہ گینگ کار چوریوں اور ڈکیتی کی 60 وارداتوں میں ملوث تھا۔ اس کے علاوہ یہ کراچی اور فیصل آباد میں بھی وارداتیں کر چکے تھے۔ اس ویڈیو میں آپ اس گینگ کی وارداتوں کی تفصیل، طریقہ واردات، ان کی عیاریوں کی باریکیوں سے نہ صرف آگاہ ہوں گے بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ پولیس نے کس طرح پوری فرض شناسی سے ان کو پکڑا اور ان سے لوٹا ہوا مال برآمد کرایا اور مالکوں میں تقسیم کیا۔ اس کی مکمل تفصیل جزیات کے ساتھ آپ جان سکیں گے، اس لیے یہ ویڈیو مکمل غور سے اور دلچسپی سے دیکھیے۔ معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ گینگ کام کیسے کرتے ہیں۔ لاہور شہر جرائم کا گڑھ ہے۔ اس شہر میں چوروں اور ڈاکوؤں کے نت نئے گینگ تیار ہوتے ہیں۔ ان کے گرفتار ہونے پر جرائم میں کچھ عرصہ کے لیے ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے اور جرائم رک جاتے ہیں، لیکن اچانک نیا گینگ تیار ہو کر سرگرم عمل ہو کر لوگوں کا سکھ چین چھین لیتا ہے۔ عام طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو چور ڈاکو گرفتار ہو کر چالان ہوتے ہیں، ان میں سے کئی تو مقدمات میں سے بری ہو جاتے ہیں، اور آپ کو یہ جان کر بھی بہت زیادہ حیرت ہوگی کہ کئی جعلی ضمانت نامے پیش کر کے ضمانت پر رہا ہو کر جیل سے باہر آ جاتے ہیں اور پھر عدالت میں پیش نہیں ہوتے۔ وہ عدالت سے غیر حاضر ہوتے ہیں، اس لیے عدالتی طور پر مفرور قرار دے دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ اپنی وارداتوں میں دوبارہ ملوث ہو جاتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا گروہ پکڑے جانے کے بعد اگر ان کا کوئی ساتھی پولیس کے قابو میں نہ آئے تو ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ وہ پھر بندہ بھی نیا گینگ تیار کر کے سنگین وارداتوں میں سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے عام طور پر جیل کے اندر بھی ایک دوسرے سے رابطے ہوتے ہیں اور وہاں سے رہائی کے بعد وہ نیا گروہ بنا لیتے ہیں۔ لاہور شہر میں بڑے بڑے خطرناک، ظالم اور شفاق ڈاکو کچھ عرصہ سرگرم عمل رہ کر بالآخر پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی دلیرانہ، خوفناک اور ظالمانہ انداز میں واردات کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف لوگوں کا مال لوٹتے ہیں بلکہ ان کی عزتیں بھی لوٹ لیتے ہیں، اور اکثر وارداتوں میں ڈاکہ زنی کے دوران اہل خانہ کو اپنی قیمتی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑ جاتا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں اس مشہور بنگالی گینگ کی طرف کہ یہ بنگالی گینگ کن افراد پر مشتمل تھا اور کیسے کام کرتا تھا۔ انہی دنوں ایک بنگالی گینگ بہت مشہور ہوا جو ایسے ہی خطرناک گروہوں میں سے یہ ایک بنگالی ڈاکوؤں کا گروہ تھا۔ یہ لوگ کراچی شہر کے رہائشی تھے اور وہاں وہ سنگین وارداتوں میں ملوث ہونے کے بعد فرار ہو کر لاہور آ گئے اور لاہور میں ڈاکہ زنی کی وارداتیں شروع کر دیں۔ بالآخر یہ پولیس کے ہتھے چڑھ گئے اور ان کا سرگنا محبوب الرحمان بنگالی تھا۔ یہ شخص اتنا شاطر، پھرتیلا اور تیز آدمی تھا کہ جیل کی حوالات میں ماڈل ٹاؤن کچہری کی جو جوڈیشل حوالات ہیں وہاں وہ روشن دان سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس فرار ہونے کے بعد اس نے اپنے گروہ کے ان افراد سے رابطہ کیا جو پہلے اس کے ساتھ نہیں پکڑے گئے تھے۔ رابطے کے بعد اس نے اپنا گینگ مکمل کر کے پھر سے لوٹ مار شروع کر دی۔ اس کا نشانہ پوش ایریا، گلبرگ، اپر مال اور ڈیفنس کا علاقہ تھا۔ کوئی دن ایسا نہ ہوتا جس دن یہ اس علاقہ میں ڈاکہ نہ مارتا۔ اس کا قد چھوٹا اور جسم بالکل دبلا پتلا تھا، جینز کی پینٹ شرٹ استعمال کرتا اور اتنا پھرتیلا تھا کہ یہ واردات کے دوران
چھلاوے کی طرح چھلانگیں مارتا تھا اور کلاشنکوف کنپٹی پر رکھ کر ہینڈز اپ کرا لیتا تھا۔ روز بروز اس کی مجرمانہ سرگرمیاں بڑھتی گئیں۔ اس نے ایک دن میں 3 امیر اور مالدار گھرانوں کے گھروں میں ڈاکے مارے۔ ان وارداتوں سے لاہور شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا اور لوگ اپنے آپ کو بالکل غیر محفوظ سمجھنے لگے۔ یہ گروہ زبردستی گھر میں داخل ہو کر پہلے اہل خانہ کو ہینڈز اپ کراتے تھے، پھر منہ کے بل لیٹ جانے کا حکم دیتے تھے اور اس کے بعد تسلی کے ساتھ بغیر کسی ڈر خوف کے سارے گھر کی تلاشی لیتے، زیورات، نقدی اور قیمتی اشیاء سمیٹ کر چلتے بنتے اور ہر واردات میں کار استعمال کرتے تھے۔ اور جب ایک ہی رات میں 3 گھروں میں ڈکیتی کی واردات ہوئی تو پورے لاہور میں سراسیمگی پھیل گئی اور عدم تحفظ کا احساس لوگوں میں بڑھ گیا۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ پولیس نے اس گینگ کو کیسے پکڑا، پولیس ایکشن کیا تھا، پولیس کی کارروائی کیسے شروع ہوئی اور کیسے اپنے انجام تک پہنچی۔ تو جب عوام میں عدم تحفظ کا احساس بڑھا تو دوسری جانب عوام کا محافظ محکمہ پولیس بھی حرکت میں آ گیا۔ اس وقت کے ایس پی احمد خان چدر نے انتہائی غصہ کے انداز میں CIA ہیڈ کوارٹر ٹیلی فون کیا کہ وہ فوری دفتر پہنچ رہے ہیں۔ CIA کے تمام افسران اکٹھے ہو کر ان کا انتظار کریں۔ CIA ہیڈ کوارٹر پہنچ کر افسران کی میٹنگ بلائی گئی اور ان کو ان کی بے حسی اور نالائکی کا احساس دلایا اور انہوں نے جذباتی انداز میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ اب ہم اتنے بے حس اور نالائق ہو گئے ہیں کہ ایک چوہے جتنا آدمی کراچی سے آ کر سارے شہر کو لوٹ رہا ہے اور ہمارے قابو نہیں آ رہا۔ اس کی گرفتاری پولیس کے لیے ایک چیلنج بن چکی ہے۔ تو پھر جو کارروائی ایس پی صاحب نے کی، ایس پی صاحب نے پراپرٹی ڈیلروں کی فہرستیں مرتب کروائیں اور پلاننگ یہ کی کہ CIA کے افسران کو علاقہ اور پراپرٹی ڈیلرز تقسیم کر دیے اور ہدایت کی کہ پراپرٹی ڈیلروں کا ریکارڈ چیک کریں۔ 6 مہینے کے اندر اگر کسی شخص نے کوئی مکان یا کوٹھی کرایہ پر لی ہو، ان کے کوائف کی مکمل تفصیل لی جائے اور خفیہ طور پر اس شخص کی تصدیق کروائی جائے کہ وہ کون ہے اور کیا کام کرتا ہے۔ سب افسران کو مناسب ہدایات دے کر اپنے اپنے علاقے میں روانہ کر دیا اور خود ایس پی صاحب نے بھی اس کارروائی میں حصہ لیا اور وہ خود ڈیفنس کے علاقے میں مجرموں کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ پولیس خلوص نیت اور ایمانداری کے ساتھ نیکی، بلائی اور خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اگر کام کرے تو کامیابی لازمی پیدا ہوتی ہے۔ تو ٹھیک 2 گھنٹے بعد کرامت علی انسپکٹر، جس کو والٹن روڈ کے پراپرٹی ڈیلروں کا ریکارڈ چیک کرنے کے لیے مامور کیا گیا تھا، اس نے وائرلیس پر ایس پی صاحب کو ان کی پوزیشن دریافت کی، جو کہ انہیں ڈیفنس زیڈ بلاک بتلائی گئی۔ تو اس نے وائرلیس پر ایس پی صاحب کو پیغام دیا کہ آپ والٹن روڈ پر بڑے مینار والی مسجد کے سامنے پہنچ جائیں۔ ایس پی صاحب فوری طور پر وہاں پہنچے تو کرامت علی انسپکٹر پہلے سے وہاں کھڑا تھا، جو انہیں دیکھ کر مسکرانے لگا کہ سر جی مبارک ہو، سراغ مل گیا ہے، اور بات جاری رکھتے ہوئے بتلایا کہ پراپرٹی ڈیلروں کی دکانیں چیک کرتا ہوا وہ قادری پراپرٹی ڈیلر کے دفتر پہنچا۔ ان کا ریکارڈ چیک کرنے لگا تو قادری نے کہا کہ جناب آپ کا مقصد کیا ہے؟ اس کو بتلایا کہ وہ کچھ مشکوک لوگوں کی تلاش میں ہے۔ اس پر قادری پراپرٹی ڈیلر نے انکشاف کیا کہ 1 ماہ پیشتر 2 لڑکے میرے دفتر آئے تھے جنہوں نے کوٹھی کرایہ پر لینے کی خواہش ظاہر کی اور ساتھ ہی ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کوٹھی کے ساتھ گراج ہونا ضروری ہے۔ اس نے ساتھ ہی گلی میں تھوڑا آگے انہیں ایک کوٹھی 7,000 روپے ماہوار کرائے پر لے کر دی ہے۔
کرامت علی انسپکٹر نے مزید کہا کہ قادری کو بنگالی گینگ کے سرگنا محبوب الرحمان کی تصویر دکھائی ہے، جو اس نے پہچان لی ہے کہ اس لڑکے نے کوٹھی کرایہ پر لی ہے۔ پولیس کے لیے یہ ایک بہت بڑی اور اہم کامیابی تھی۔ تو پھر ایس پی صاحب نے مذکورہ انسپکٹر کو ساتھ لیا اور ملازمین کو ادھر ہی کھڑا کر دیا اور خود سفید کپڑوں میں قادری پراپرٹی ڈیلر کے پاس چلے گئے اور اس سے مزید تسلی کی، اور اس کی بات سن کر انہیں یقین ہو گیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو پولیس کو مطلوب ہیں۔ اس نے مزید بتلایا کہ ان کے پاس روزانہ نئی گاڑی ہوتی ہے۔ بنگالی ڈاکوؤں کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ ہر واردات سے پہلے نئی گاڑی چھینتے تھے، پھر اس پر واردات کر کے ایک دو دن گاڑی کی نمبر پلیٹ تبدیل کر کے استعمال کرتے اور پھر لاوارث چھوڑ دیتے۔ قادری نے بتلایا کہ پہلے تو روزانہ سامنے سے گزرتے نظر آتے تھے، لیکن اب 2 دن سے وہ نظر نہیں آئے۔ تو پولیس نے پوچھا کہ آپ کسی بہانے اس کوٹھی پر جا سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ وہ دوسرے تیسرے روز کوئی نہ کوئی چیز لینے دینے کے لیے ان کے پاس آتا جاتا رہتا ہے۔ اب بھی ایک پیڈسٹل پنکھا ان کے پاس ہے، وہ پنکھا لینے کے بہانے جا سکتا ہے۔ تو پولیس نے اس کے ساتھ ایک ملازم جو شکل و صورت سے پولیس ملازم معلوم نہیں ہوتا تھا، وہ سفید کپڑوں میں اس کے ساتھ پنکھا لینے کے بہانے بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد قادری نے واپس آ کر بتلایا کہ جناب کوٹھی کے گیٹ کو باہر سے تالا لگا ہوا ہے۔ تو یہ سن کر ایس پی صاحب کی تشویش میں اضافہ ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوٹھی چھوڑ کر نہ چلے گئے ہوں اور یہ نہ ہو کہ ملزم ہاتھ میں آئے دوبارہ پھسل جائیں۔ تو انہوں نے قادری کو پرائیویٹ کار میں بٹھا کر 3 ملازم ہمراہ لے کر گلی جو مین روڈ سے اس کوٹھی کی طرف جاتی ہے اس کی نکر پر ایک دکان کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سرکاری اسلحہ انہوں نے نیچے چھپایا ہوا تھا۔ کرامت علی بھٹی انسپکٹر کو انہوں نے یہ حکم دیا کہ وہ مستری کو بلوا کر کوٹھی کا تالا کھلوا کر اندر سے چیک کرے کہ ان کا سامان موجود ہے یا کوٹھی خالی ہے۔ کرامت علی بھٹی انسپکٹر نے واپس آ کر بتلایا کہ اس نے مین گیٹ اور اندر کوٹھی کے تالے کھلوا کر چیک کیا ہے، اندر ایک کمرے میں قالین بچھا ہوا ہے اور ان کا سامان وغیرہ موجود ہے۔ کرامت نے مزید بتلایا کہ انہوں نے اسی طرح کوٹھی کو تالے لگا دیے ہیں۔ تو اب پولیس کو یقین ہو گیا کہ وہ لوگ ابھی یہاں سے شفٹ نہیں ہوئے، ممکن ہے کسی واردات کے لیے گئے ہوئے ہوں۔ تو انہی ایس پی صاحب نے 8 جوان کمانڈو ٹائپ کرامت علی بھٹی انسپکٹر کو دے کر کہا کہ وہ کھانے پینے کا سامان لے کر کوٹھی کے جس کمرہ میں ان کا سامان پڑا ہے اس کا تالا کھول کر اندر چلے جائیں اور ہم باہر سے تالا لگا دیتے ہیں۔ چنانچہ ان کو اندر بما اسلحہ بھیج دیا گیا اور باہر سے تالا لگا دیا گیا۔ انسپکٹر کو یہ ہدایت کی گئی کہ ملزمان جب کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوں تو اچانک اندر سے کمانڈو ایکشن کر کے ان کو قابو کر لینا ہے۔ جس گلی میں یہ کوٹھی تھی وہ گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی۔ وہاں ایک شخص نے حویلی میں 2 بھینسیں باندھی ہوئی تھیں، اس کو پولیس نے اعتماد میں لے کر وہاں پڑی ہوئی 4 پائیوں پر سفید کپڑوں میں 4 کانسٹیبل اور 1 ہیڈ کانسٹیبل محمد نصر اللہ کو بٹھا دیا اور سب کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی۔ ایس پی صاحب اور محمد شریف ڈوگر انسپکٹر 4 کانسٹیبلوں اور قادری پراپرٹی ڈیلر کو ہمراہ لے کر گلی کے بالمقابل سڑک کے دوسری طرف ایک پرائیویٹ پک اپ میں بیٹھ کر ملزمان کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ ملازمین کو علیحدہ علیحدہ بھیج کر یہ ڈیوٹیاں اس طریقے سے لگائی گئیں کہ کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی۔ تمام رات انتظار کرتے رہے لیکن ملزمان نہ آئے۔ دوسرے روز 8 بجے دن ایک سفید کار گلی میں داخل ہوئی جس میں 3 نوجوان لڑکے سوار تھے۔ قادری نے کار دیکھ کر بتلایا کہ جناب وہ آ گئے ہیں۔ اب ہیڈ کانسٹیبل محمد نصر اللہ کی دلیری کے واقعات شروع ہوتے ہیں کہ کس طرح اس نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اس گینگ کے سربراہ کو پکڑا
وہ کار کوٹھی کے مین گیٹ سے آگے گلی میں لے گئے اور وہاں سے واپس ٹرن کر کے کار کا رخ مین روڈ کی طرف کر کے اس کوٹھی کے مین گیٹ کے سامنے کھڑا کیا۔ دونوں جوان لڑکے کار سے نیچے اترے، ایک کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا رہا۔ کوٹھی کے مین گیٹ کا تالا کھولنے لگے تو ہیڈ کانسٹیبل محمد نصر اللہ والی پارٹی نے فوری ایکشن کر کے ان دونوں کو قابو کر لیا۔ جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا اس کو محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل نے گریبان سے پکڑا تو اس نے کار دوڑا دی جو پہلے ہی سٹارٹ تھی۔ محمد نصر اللہ کار کے دروازے کے ساتھ چمٹ گیا اور ایک ہاتھ سے سٹیئرنگ کو قابو کر لیا۔ اس نے کار کی محمد نصر اللہ والی سائیڈ دیوار میں مار کر اس کو گرانے کی کوشش کی۔ محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل زخمی ہونے کے باوجود کار کا سٹیئرنگ پکڑ کر ساتھ چمٹا رہا۔ ملزم نے اپنے پاؤں کے نیچے سے پسٹل نکال کر محمد نصر اللہ پر فائر کر دیا جو محمد نصر اللہ کے ہاتھ پر لگ کر آگے دیوار میں جا لگا۔ اسی اثناء میں محمد نصر اللہ نے انتہائی پھرتی کے ساتھ بائیں ہاتھ سے سٹیئرنگ پکڑ کر دائیں ہاتھ میں پکڑے ہوئے پسٹل سے ملزم پر فائر کیا جو سیدھا اس کے سینے میں لگا۔ اس کی گاڑی آؤٹ آف کنٹرول ہو کر آگے بجلی کے کھمبے میں جا کر لگی۔ ملزم فائر لگنے سے موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا جو بعد میں بنگالی گینگ کا سرگنا محبوب الرحمان شناخت ہوا۔ محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل کو زخمی حالت میں فوری طور پر جنرل ہسپتال بھجوایا گیا۔ کمرے کے اندر والی پارٹی کو نکالا گیا۔ دو ملزمان جو کوٹھی کے گیٹ پر قابو آئے تھے ان کے نام سیف اللہ جو کراچی کا رہائشی تھا اور عارف جو ملتان کا رہائشی تھا، یہ ان کے نام تھے۔ وائرلیس پر اطلاع پا کر ایس ایس پی لاہور جو چودھری تنویر اس وقت ایس ایس پی تھے وہ بھی پہنچ گئے۔ محبوب الرحمان جس نے لاہور کے پوش ایریا میں ڈکیتی کی وارداتوں کا ادم مچا رکھا تھا کی ہلاکت کی خبر پورے لاہور میں جنگل میں آگ کی طرح پھیل گئی اور عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہر جگہ پولیس کی تعریف ہونے لگی۔ ایس پی اور ایس ایس پی صاحب جنرل ہسپتال پہنچے۔ وہاں محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل کی عیادت کی جس کی حالت خطرے سے باہر تھی۔ ایس ایس پی صاحب نے فرط جذبات میں آ کر محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے شاباش دی۔ چودھری تنویر صاحب اچھے پولیس افسر کے ساتھ ساتھ بہت اچھے انسان بھی تھے۔ اب یہ کہانی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے کہ پولیس نے ان کے جو لوٹا ہوا مال تھا وہ کیسے برآمد کیا۔ ڈاکوؤں کے گروہ کے سرگنا محبوب الرحمان کی نعش پوسٹ مارٹم کے لیے میو ہسپتال پہنچا دی گئی۔ باقی دو ملزمان سیف اللہ اور عارف کو سی آئی اے ہیڈ کوارٹر لے گئے۔ انہوں نے علیحدہ علیحدہ انٹیروگیشن پر لاہور میں تقریباً 60 ڈکیتی کی وارداتوں کا انکشاف کیا اور بتلایا کہ جتنے زیورات انہوں نے لوٹے ہیں ان میں سے کچھ حرم گیٹ ملتان کے قریب حبیب بینک کے لاکر میں رکھے ہوئے ہیں اور کچھ زیورات ان کے ایک ساتھی ملزم مسکین علی ساکن میاں میر پل کے پاس ہیں۔ مسکین علی کے متعلق بتایا کہ اس کو ساتھ لے کر یہ کل فیصل آباد واردات کے لیے گئے تھے۔ گلستان کالونی کے علاقے میں واردات کر کے واپس آتے ہوئے اس کو آج صبح میاں میر پل کے قریب اتار دیا تھا۔ اس کے ساتھ پروگرام بنایا ہے کہ کل ٹھیک 2 بجے وہ راحت بیکری کے سامنے چوک میں آ جائے گا۔ ہم بھی وہاں پہنچ جائیں گے اور آئندہ ڈیفنس کے علاقے میں واردات کے لیے جائیں گے، لہٰذا اگر اسے یہ پتہ نہ چل گیا کہ ہم پکڑے گئے ہیں تو پھر وہ لازمی وہاں پہنچے گا۔ دوسرے دن ایس پی صاحب نے مسکین علی ملزم کی شناخت کے لیے سیف اللہ ملزم کو ہمراہ لیا اور پرائیویٹ گاڑی میں فلک شیر سب انسپیکٹر اور 4 جوان ہمراہ لیے تو یہ سب سفید کپڑوں میں تھے۔ 11:30 بجے دن راحت بیکری کے قریب کونے والی چرگا کی دکان کے سامنے اپنی گاڑی چوک کی طرف رخ کر کے کھڑی کر دی۔ وہاں آس پاس اور بھی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ سیف اللہ ملزم کو انہوں نے راستہ میں سمجھایا کہ اگر مسکین علی پکڑا نہ گیا تو تمام مال انہی لوگوں کو پورا کرنا پڑے گا، اگر پکڑا گیا تو پھر ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔
تو اس نے کہا کہ جناب اب ہم پکڑے گئے ہیں اور ہمارا ایک ساتھی جو ہمارا لیڈر تھا مارا گیا ہے، اب ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اسے بچائیں؟ اگر وہ آ گیا تو میں فوراً اس کی نشاندہی کر دوں گا۔ یہ لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور ان کی نظریں سامنے چوک کی طرف تھیں۔ ٹریفک رواں دواں تھی۔ چوک میں کچھ لوگ ویگنوں کے انتظار میں کھڑے تھے۔ 2:05 پر میاں میر پل کی طرف سے ایک ویگن چوک میں آ کر رکی۔ اس میں سے 3-4 سواریاں اتریں، جن میں مسکین علی کو دیکھتے ہی سیف اللہ نے کہا کہ وہ پیلے سوٹ والا مسکین علی ہے۔ پولیس کے جوان جو سفید کپڑوں میں تھے وہ ایک سائیڈ سے اور دوسری سائیڈ سے آ گئے۔ ایس پی صاحب نے گاڑی سے اتر کر قریب کھڑے ہو گئے اور فلک شیر سب انسپیکٹر بھی جوانوں کے پیچھے پیچھے کچھ فاصلے پر تھا۔ مسکین علی کو تب پتہ چلا جب وہ پولیس کے جوانوں کے شکنجہ میں آ چکا تھا۔ ایک سرکاری گاڑی جس میں باوردی مسلح جوان تھے وہ پولیس نے فورٹریس اسٹیڈیم کے پاس کھڑی کی ہوئی تھی، جس کے ساتھ بذریعہ وائرلیس رابطہ تھا۔ ان کو کال کیا تھا کہ وہ 2 منٹ میں پہنچ گئے اور وہ 2 منٹ میں پہنچ گئے۔ مسکین علی کو اس گاڑی میں فورٹریس اسٹیڈیم لے گئے اور اسے بتلایا کہ اس کے ساتھی پکڑے جا چکے ہیں، اب ہر بات سچ سچ بتا دو۔ سیف اللہ ہمراہی ملزم کو حراست میں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ واقعی اس کے ساتھی پکڑے گئے ہیں۔ اس نے کہا جو اس کے ساتھیوں نے بتلایا ہے وہ درست ہے، میں ان کے ساتھ وارداتیں کرتا رہا ہوں، زیادہ مال ان کے پاس ہے اور کچھ میرے پاس بھی ہے۔ تو ایس پی صاحب نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارا ساتھی سرگنا محبوب الرحمان مارا گیا ہے، اور ساتھ ہی اس روز کا اخبار دکھایا جس میں اس کے مارے جانے کی خبر لگی ہوئی تھی، اور مرے ہوئے کی تصویر بھی اخبار کے پہلے صفحے پر چھپی ہوئی تھی۔ اس کی مردہ حالت میں تصویر دیکھ کر وہ یکلخت بہت پریشان ہو گیا۔ تو اس نے کہا کہ جناب میرے پاس جو زیور ہے وہ میں برآمد کرا دیتا ہوں، آپ میاں میر پل کی طرف چلیں۔ میاں میر پل کے شرقی سرے کے قریب اس نے کہا کہ یہاں گاڑی روک لیں۔ ہم گاڑی روک کر نیچے اتر آئے۔ وہ ہمیں پل کے نیچے شرقی کنارے کی طرف لے گیا جہاں پل ختم ہوتا ہے، وہاں نیچے ایک غار میں ہمیں لے گیا اور زمین میں دفن کیا ہوا ایک شاپر بیگ نکالا جس میں تقریباً 4 کلوگرام سونے کے زیورات ہوں گے۔ یہ زیورات پولیس نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ بعد ازاں عدالت عالیہ سے حکم حاصل کر کے ملتان حبیب بینک پہنچے۔ آخری واردات ایک شخص شیخ دولت علی جو کہ اپر مال کا رہائشی تھا اس کے گھر ہوئی تھی، تو اس کو بھی ہمراہ لے گئے۔ حبیب بینک کے مینیجر کو عدالت عالیہ کا حکم دکھا کر لاکر کو کھلوایا۔ اس میں سے تقریباً 7 کلو سونے کے زیورات اور کچھ کرنسی نوٹ برآمد ہوئے۔ وہ سارا مال قبضہ پولیس میں لے کر بذریعہ ہوائی جہاز واپس لاہور پہنچ گئے۔ دوسرے روز ان تمام اشخاص کو جن کے گھر ان ڈاکوؤں نے وارداتیں کی تھیں CIA ہیڈ کوارٹر طلب کیا گیا، اور وہ مال کی برآمدگی کی خبر سن کر اپنے ساتھ مستورات کو بھی لائے تھے تاکہ زیورات کی شناخت میں آسانی ہو۔ اب پولیس کی مزید فرض شناسی دیکھیے کہ انہوں نے مال کی تقسیم مالکوں تک کیسے مستعدی اور دیانتداری سے کی۔ ایک بڑے کمرے میں میز لگا کر اس کے اوپر سفید کپڑا بچھا کر تمام زیور میزوں پر بچھا دیا۔ ایک ایک فیملی کو بلا کر باری باری زیورات دکھاتے گئے، جو اپنا اپنا زیور چھانٹ کر علیحدہ کرتے گئے اور ساتھ ساتھ ان کی فہرست بھی بناتے گئے۔ چونکہ تمام لوگ اچھے خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے زیورات شناخت کرنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہ آئی۔ ہر ایک نے اپنا اپنا زیور شناخت کر لیا۔ سارے زیورات میں صرف 12 عدد چوڑیاں متنازع بنیں۔ ایک فیملی نے اپنی شناخت کی، لیکن دوسری فیملی نے کہا کہ وہ ان کی ملکیت ہیں۔ بہرحال جہاں سے انہوں نے چوڑیاں بنوائی تھیں ان زرگروں کو بھی بلا کر وہ چوڑیاں دکھائیں۔ یہ مسئلہ بھی آسانی سے حل ہو گیا۔
خواتین اپنے لوٹے ہوئے زیورات واپس پولیس کے پاس دیکھ کر بے حد خوش ہوئیں۔ CIA ہیڈ کوارٹر پر میلے کا سا سماں تھا۔ لوگ پولیس کو داد دے رہے تھے کہ پہلی دفعہ اتنی بھاری تعداد میں لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس مل رہا ہے۔ تمام مالکان کو عدالت کے حکم پر مال سپرداری پر دے دیا گیا اور ملزمان کو جملہ مقدمات کی تفتیش مکمل ہونے پر چالان عدالت کر دیا۔ جناب DIG صاحب لاہور نے محمد نصر اللہ ہیڈ کانسٹیبل کو ASI کے عہدہ پر ترقی دے دی اور بقایا ٹیم کو تعریفی اسناد اور نقد انعامات دیے۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ کی گرفتاری پر لاہور کے شہریوں میں پولیس پر اعتماد کی فضا بحال ہو گئی۔ متاثرہ خاندانوں نے مل کر تمام ٹیم کو ایک پروقار تقریب میں گولڈ میڈل دیے اور پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ ڈاکوؤں کے اس گروہ کی گرفتاری پر عوام کی نظروں میں محکمہ پولیس کے وقار میں بے حد اضافہ ہوا اور اس بات پر ایمان مزید پختہ ہو جاتا ہے کہ اگر انسان اور ہمارے ادارے اور پولیس نیک نیتی کے ساتھ خدمت کے جذبہ سے سرشار ہو کر محنت اور ایمانداری سے اپنے فرائض سر انجام دیں تو کامیابی یقینی ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے کمنٹس سے ضرور نوازیں اور اس طرح کا اگر کوئی واقعہ آپ کے بھی علم میں ہو تو وہ ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم ان سے تفصیلات لے کر اس کو ویڈیو بنا سکیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری ان کاوشوں کا حصہ بنیں جو ہم اور آپ لوگ آپس میں ان جرائم کی تفصیلات سے آگاہ رہنے